السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے طبقے کی کہانی سنانے لگا ہوں جو کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلاتے مگر آپ کے تعاون کے منتظر رہتے ہیں۔ بیٹی نے کہا، بابا عید میں 5 دن رہ گئے ہیں، ہم نے کچھ بھی خریداری نہیں کی۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا میرا پتر، ابھی بہت دن ہیں، خرید لیں گے، چاند رات سے 1 دن پہلے سب کچھ لے لیں گے۔ مولوی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اذان سنائی دی۔ مولوی صاحب جو آنکھیں بیٹی کو جھوٹی تسلی پر شرمندگی سے جھکائے ہوئے تھے، ان کو موقع مل گیا اور مسجد کی طرف چل دیے۔ عید سے 1 دن پہلے جب مولوی صاحب ہر طرف سے نا امید ہو گئے، چونکہ وہ نہ تو کسی سے مانگ سکتے تھے کیونکہ مانگنے سے عزت نفس جاتی ہے، اور نہ ہی کسی سے قرض لینے کی ہمت تھی کیونکہ قرض واپسی کی کوئی صورت ممکن نہیں، اور نہ خود سے کسی کو توفیق ہوئی کیونکہ مولوی صاحب کے بچوں کے کون سے دل ہوتے ہوں گے جو مچلتے ہوں گے، کون سے ان کے احساسات ہوتے ہوں گے، وہ کون سا فیلنگ رکھتے ہوں گے، اور انہوں نے کون سا باہر نکلنا ہوگا۔ تو مولوی صاحب جو کہ تعویلوں کے بے تاج بادشاہ تھے، دلیل تو ان کے گھر کی لونڈی تھی، سمجھانے میں تو ماہر تھے۔ جب کوئی انتظام نہ ہوا تو سوچا آج جتنی منطق اور استقراء قیاس پڑھا ہے سب کو بروئے کار لا کر بیٹی کو قائل کروں گا کہ بیٹا بڑی عید پر کوئی کپڑے نہیں پہنتا، یہ تو قربانی کی عید ہے، لیکن ساتھ ہی ان کا دل دھڑکا کہ بیٹی بھی تو مولوی کی ہے، اگر یہ کہہ دیا کہ قربانی بھی تو آپ نہیں کر رہے۔ خیر طویل سوچ بچار کرنے کے بعد گھر گئے تو بیٹیاں ہاتھوں میں پرچیاں لے کر منتظر تھیں کہ بابا جان نے آج کا وعدہ کیا تھا کہ ہمیں مطلوبہ چیزیں دلائیں گے۔ جیسے ہی مولوی صاحب کھنگورا مارتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی سمجھ چکی تھی کہ بیٹیوں کے دل ٹوٹنے والے ہیں، تو وہ جلدی سے گئی پیاز لے آئی کہ پیاز کاٹنے کے بہانے آنسو بہا لے گی، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے آنسو اولاد کے لیے تو پلکوں کی منڈیر پر ہی بسیرا کرتے ہیں، لیکن وہ بیٹیوں کے سامنے شوہر کو اور باپ بیٹیوں کو ٹوٹتا نہ دیکھ سکے، اس کے لیے وہ پیاز کاٹنے لگی۔ مولوی صاحب جو ہی بیٹھے تو چھوٹی بیٹی ان کی طرف آنے لگی کہ بابا جان کو پرچی تھماؤں۔ مولوی صاحب نظریں جھکائے جرابیں اتارنے لگے اور ٹوپی لپیٹ کے رکھی، جو کہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے بعد باہر نہیں جانا، کہ اچانک چھوٹی بیٹی کو بڑی بیٹی بازو سے پکڑتی ہے، اسے اشارے سے روکتی ہے اور اس کے ہاتھ سے پرچی لے کر اپنی پرچی میں رکھ کر چپکے سے چٹائی کے نیچے چھپاتی ہے۔ یہ سب مولوی صاحب کن اکھیوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نہ دیکھنے کی کمال فنکاری کر رہے تھے۔ ماں کے آنسو پیاز کے بہانے سیل رواں بنے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کا سارا علم زیرو ہو گیا، اسے لگا جیسے وہ سب سے زیادہ جاہل اور گنوار ہے۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے، بڑی بیٹی بولی، بابا جان کل ہم نے نئے کپڑے نہیں لینے کیونکہ بڑی عید تو قربانی کی عید ہے، اور کل آپ نے چاچو کے 2 جانور بھی تو قربان کرنے ہیں، اور ہم نے وہاں آپ کو جانوروں کی قربانی کرتے دیکھنا ہے، تو سارا دن تو قربانی میں لگ جائے گا، لہٰذا ہم کپڑے کس وقت پہنیں گے؟ چھوٹی عید کے پڑے ہوئے ہیں وہی پہن لیں گے۔ وہ سارے دلائل جیسے کاپی پیسٹ کیے ہوں، اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ عالم فاضل اور سمجھدار بیٹی ہی لگی۔ بیٹی کی یہ بات سن کر مولوی صاحب نے نظریں اٹھائیں، ایک نظر بیٹی کے چہرے پر ڈالی، کچھ دیر کو گردن فخر سے تن گئی، اپنی پگ کا شملہ اونچا بہت اونچا محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے بچیوں کی معصومانہ خواہشات کا یوں خودکشی کرنا اس کو توڑ گئی۔ اسے اپنا آپ بے تحاشا ناکام باپ جو عید پر بھی ضرورت کی خواہش نہ پوری کر سکا، اس سے یہ برداشت نہ ہوا۔ جلدی سے کمرے میں جا کر سونے کا کہہ کر بستر میں گھس گئے اور وہاں ہونٹ سی لیے، منہ کو بھینچا اور آنکھوں سے کہا، تم آزاد ہو، برس لو ورنہ غم کے اندر کے سونامی سے مر ہی جاؤ گے۔ صبح اٹھ کر مولوی صاحب نماز کے لیے چلے گئے، واپس آئے تو چھوٹی بیٹی نے 10 20 50 کے چند نوٹ پکڑے ہوئے تھے، بولی، بابا
یہ پیسے ہیں، آپ ایسے کریں کہ بھائی کو کپڑے لے دیں، اس نے کل آپ کے ساتھ مسجد جانا ہے اور وہ چھوٹا ہے، گلی میں کھیلے گا تو سب کیا کہیں گے۔ یہ ایک اور دھماکہ تھا، لیکن بہن کا بھائی کے لیے پیار کیا تھا سب سمجھا گیا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر مولوی حضرات کی زندگی اسی طرح کی کشمکش کی شکار ہے۔ وہ شخص جو پورے محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے، خود اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے بھی نہیں خرید سکتا، نہ ان لوگوں کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے اور نہ ہی آمدن کا کوئی اور ذریعہ۔ ایسے میں ہم لوگوں کو ہی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم 1500 کا سوٹ 5000 میں تو خرید لیتے ہیں، مگر کسی غریب کی مدد نہ کرنے کے ہزاروں بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ بڑے پلازا میں جا کر 2 کوڑی کی چیز ہزاروں روپوں میں چپ چاپ خرید لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب 150 مانگ لے تو فلاسفر بن کر اسے لیکچر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک دوسرے کی مدد سے ہی زندگی کا اصل مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خدا را اپنی عید کی خوشیاں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کی خیر فرمائے۔ جزاک اللہ۔